نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی سماعت کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. زاہد گشکوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ظاہر ہے 2 سے 3 دن میں فیصلہ آ جائے گا, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, بٹ جو ریمارکس ہیں اس میں چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی قانونی فائدہ نواز شریف کو چاہیے تو پھر انہیں عدالت سے کسی سے رجوع کیا انہوں نے یا نہیں کیا, کیونکہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا, ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا, تبھی ریلیف ملے گا. تو سپریم کورٹ سے تو شاید ریلیف نہ ملے, پھر کسی ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کریں گے, اور ابھی تک کیوں نہیں کیا نون لیگ نے اگر ریلیف چاہیے تھا نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تمام واقعات جو عوام کے سامنے بھی آئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ خود چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو جج صاحب تھے ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ ان کے جو فیلو ججز ہیں ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. جب ایک ایسا کیس جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں چلا ہے اور اس میں اتنی بڑی بات منظر عام پر آ گئی ہے اور خود ان کے خلاف جوڈیشری نے ایکشن لیا, اس جج کو ٹرانسفر کر دیا, اور اب چیف جسٹس بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس جج کا جو کانڈکٹ ہے وہ ان بیکمنگ آف جج تھا. تو جب اتنا بڑا سوالیہ نشان ایک کسی جج کے کانڈکٹ پہ لگ جائے اور اتنا اس نے اہم فیصلہ دیا ہو جس میں کہ ویڈیو میں کہا گیا کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے دباؤ بھی دیا ہے مبینہ طور پہ, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں اس جج کو ٹرانسفر کیا جاتا وہاں پہ از خود ہی اس کیس کو بھی دوبارہ ٹرائل کے لیے کر دیا جاتا فیصلہ کہ اس کا جج کے جانے کے ساتھ ہی جو ٹرائل ہے وہ بھی ختم ہے اور دوبارہ ہوگا. تو جو بھی اس کے اوپر قانونی پوزیشن ہے, جو لائرز ہیں وہ اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں, اور جو بھی مناسب وہ ان کی ایڈوائس ہوگی اس پہ ہم عمل کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ چیز منظر عام پہ آئی تھی بہت اچھا ہوتا, اور اس سے یقیناً ہمارے ملک میں عدلیہ پر اعتماد بہت بحال ہوتا, لوگوں کا اعتماد بہت بڑھتا, کہ اگر وہ جب جج کو ٹرانسفر کیا اور اس کے اس تمام چیز کے اوپر خود اتنے بڑے انہوں نے ریمارکس دے دیے ہیں تو اس فیصلے کو بھی وہ دوبارہ ٹرائل میں بھیجتے, چونکہ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ٹرائل سارا سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا ہے, تو اگر یہ اتنا بڑا لیپس ہوا ہے تو ایک انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود اس کا نوٹس لے کے اس کو ری ٹرائل کے لیے دوبارہ بھیج دے گی. مگر ایک اور بات پہلے یہ بتائے گا کہ مریم نواز نے جو ایف آئی اے کو موقف دیا ہے اپنے بیان میں, وہ کہہ رہی ہیں کہ 10 مارچ کو انہیں ناصر بٹ نے یہ ویڈیو دکھائی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 جولائی کو انہیں پریس کانفرنس سے پہلے اس ویڈیو کا علم ہوا. تو 4 مہینے تک صرف مریم نواز کو پتا تھا, آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا, پریس کانفرنس سے پہلے ہی پتا چلا, ورنہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا انہوں نے؟ دیکھیے, وہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. مریم صاحبہ نے اس بات کو کہا تھا کہ ان تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے اس وقت تک اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا جب انہوں نے اس وقت تک اپنے ذرائع سے تصدیق نہیں کر لی کہ یہ اوتھینٹک ہے اور تسلی نہیں ہو گئی, اور جب ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی جعل سازی نہیں ہے اور جو ذرائع ہیں وہ مصدقہ ہیں, تو پھر انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جولائی میں شیئر کی. اور وہ بھی پریس کانفرنس سے پہلے ہی اس ویڈیو کا پتہ چلا, اور آپ کا رد عمل کیا تھا جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی؟ کیا رد عمل تھا آپ کا؟ جی, وہ اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میٹنگ کے اندر تمام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی, تو جب یہ وہاں پر اس کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے مدرجات انہوں نے رکھے تو ہم سب یقیناً حیرت زدہ ہوئے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر یہاں پر بے قاعدگی ہو سکتی ہے یا کوئی شخص اس قدر دباؤ میں آ کے فیصلہ دے سکتا ہے. اور یقیناً اس سے پھر اس بات کو بہت تقویت ملی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو بے گناہ سزا دی گئی ہے, اور اس کے بعد ان کو جیل کے اندر رکھنے کا کوئی جواز نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری عدلیہ از خود نوٹس لے, کسی درخواست کا انتظار نہ کرے. جب جج کو ٹرانسفر کر دیا, جب کہ جج کے کانڈکٹ کے اوپر خود سوالیہ نشان اٹھا دیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ہر لمحہ جیل کے اندر رہنا وہ کسی کے اوپر قرض ہے, ہمارے نظام عدل کے اوپر قرض ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے آگے یہ جواب دینا ہوگا کہ جب آپ نے ایک منصف کو کہا کہ اس نے انصاف نہیں کیا یا اس کے وہ مطابق کردار نہیں تھا, تو پھر اس نے اگر ایک غلط فیصلہ دیا, ایک انسان اگر غلط فیصلے میں ایک دن بھی بے گناہ جیل میں
گزار لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دینا انسان دے نہیں سکتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری سینئر عدلیہ ضرور اس پہلو پہ غور کرے گی اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گی. مگر آپ ظاہر سپریم کورٹ سے توقع کیے ہوئے ہیں، مگر جو ریمارک سے لگ رہا ہے، ایک تو آپ نے ہائی کورٹ کو اپروچ نہیں کیا ہے اس ایویڈنس کے ساتھ، دوسرا حیران کن طور پر حکومت حالانکہ الزام شریف خاندان پر لگا رہی تھی، ایف آئی اے نے اس ویڈیو کا جو کہ مریم نواز کو نے دکھائی فورنسک انالیسس ہی نہیں کروایا ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ فورنسک انالیسس نہیں ہوا، جس پر حکومت پر ظاہر سوال اٹھتا ہے. تو جب فورنسک انالیسس نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے، آپ لوگ ہائی کورٹ نہیں گئے ہیں کوئی بھی ایویڈنس لے کے، تو عدالت کیسے ریلیف دے دے گی نواز شریف صاحب کو؟ آپ کو جانا تو لوور کورٹ ہی پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت نے ایف آئی اے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حکومت نے اپنے ذرائع سے اس کی فورنسک نہ کرائی ہو. اگر ہم بھی حکومت میں ہوتے اور اتنا بڑا الزام لگ جاتا تو یہ چند گھنٹے لگتے ہیں، اس میں فورنسک رپورٹ آ جاتی ہے. اور اگر حکومت اس بارے میں اعتراف نہیں کر رہی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ حکومت کو تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ ویڈیو آتھینٹک ہے، لیکن حکومت اس کا اعتراف کرنے سے ہچکچا رہی ہے. تو پھر آپ جائیں گے ہائی کورٹ یا آپ سپریم کورٹ سے ہی ریلیف کی امید لگائے ہوئے ہیں؟ ریمارکس کے باوجود جو آج آئے ہیں کہ 2-3 دن میں جو فیصلہ آئے گا اسی سے آپ کو ابھی بھی امید ہے؟ دیکھیے، اس میں جو ہمارے لائرز ہیں وہ بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کیس کے لیے لیگلی بہتر راستہ ہے وہ اس کو اختیار کریں گے. بہت شکریہ. حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زاہد گشکوری نمائندہ خصوصی جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد بہت شکریہ. زاہد، ایف آئی اے رپورٹ کے مندرجات بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے، جو ظاہر ہے آپ نے اپنے ذرائع سے اس پر تحقیق کر کے یہ سارے کے سارے معاملات نکالے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے یہ ویڈیو کے فورنسک نہ ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اتنا ٹائم گزر گیا، حکومت نے الزام شریف خاندان پہ لگایا اور اتنا سنگین الزام ہے کہ حکومت کا تو بہت زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے تھی کہ اس کے فوراً فورنسک کرائیں اور مریم نواز کو جھوٹے ثابت کریں. یہ کیوں نہیں ہوا؟ شاہزیب، جو سبجیکٹو ویڈیو کا معاملہ ہے اس پہ پیش رفت زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی جو ہم نے ذرائع سے بات کی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. انویسٹیگیشن آفیسرز اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو اوریجنل ویڈیو ہے جو کہ تمام جن کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں یا نامزد ہیں ایف آئی آر میں، ان سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے، وہ لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی تحقیقات کی جا سکیں، اس کی فورنسک کی جا سکیں. ان تمام لوگوں نے بشمول مریم نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ناصر بٹ کے پاس ہے، جو کہ ایک برطانوی شہری ہیں اور ملک سے باہر ہیں. انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، یا اس کا بیان یا اس کی تحویل میں جو ویڈیوز ہیں ارشد ملک کی وائس ویڈیوز اور دوسری جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں وہ ان کو مل جائیں تاکہ تحقیقات ہو سکے، اس کی اتھنٹسٹی کو دیکھا جائے. یہی ایک دلچسپ سوال ہے. اس نے کافی سوالات اٹھائے ہیں جو وفاقی حکومت کی، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پیش رفت آگے لے کے نہیں جانا چاہتی اسی ایک ایشو کو، کیونکہ جو ایف آئی اے کے فورنسک ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا فورنسک کرتے ہیں مختلف ویڈیوز اور آڈیوز کو، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ویل ریکگنائز سسٹم ہے جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور سسٹم موجود ہے. 2 گھنٹے میں اس کی کاپی کو بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ آلٹر ہے یا نہیں ہے، یہ فیک ہے یا جعلی ہے. اس پر ایف آئی اے نے اور تحقیقاتی ٹیم نے، جو میرے ذرائع کا بتانا ہے، کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 6 سے 7 ہفتے ہو چکے ہیں. یہی بات آج سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی، ججز نے بھی اٹھائی تھی کہ یہ پورے پاکستان میں موجود ہے، یوٹیوب پہ ہے، دکھائی گئی ہے. جس سوال کا جواب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سوال، اس کا جواب تو موجود ہی نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے جو سبجیکٹو ویڈیو ہے جو کہ ایک کیس کا مرکزی رول ہے، اس پہ زیرو پروگریس ہے دونوں پارٹیز کے لیے. اور ساتھ ہی ایک نئی پیش رفت یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ایف آئی اے کے، انہوں نے ایک اور دوسرا سوال نامہ بھیجا ہے. پہلا ارشد ملک کو 60 سوالات کے قریب بھیجے گئے تھے جن کے انہوں نے جوابات دیے ہیں. دوسرا سوال نامہ بھیجا گیا ہے اسی سبجیکٹو ویڈیو پر ہے. 43 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ یہ کہاں کیسے ریکارڈ ہوتے رہے. بہت شکریہ. شوری سوال سے تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد